اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ کرنا محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ بھی درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا، آج اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی، جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا، جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ 21 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کے خواب میں تشریف لائی اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے، ان کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس ہمیشہ آپ کے ہمراہ رہا۔ وہی لمس ان کی اصل طاقت تھی کہ جس کا وہ خود بھی اعتراف کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرأت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں،
وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری اس سیریز یعنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی اور آپ مزید کس بارے میں ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کے کمنٹس کو پڑھیں گے۔ شکریہ۔